اس نظم کے حوالے سے یعنی کبھی ہم بھی خوبصورت تھے، اس کے حوالے سے ہماری بہت ہی زبردست سی آئی جے ہے یعنی pakistan.net کی آئی جے ایمان یہ کہتی ہیں کہ آپ کو یہ نظم پلے کرنے کے بعد مار بھی پڑ سکتی ہے. لوگ سوچیں گے کہ ہمیں کہہ رہی ہے کہ اب ہم خوبصورت نہیں ہیں. دیکھیے ایمان، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، یہ آپ کی اپنی سوچ ہے اور ایسی سوچ مت رکھا کریں، بہت بری بات ہوتی ہے. بڑوں کے بارے میں ایسا نہیں سوچتے، اچھا سوچا کریں. اور میں تو ان کو یہی کہتی ہوں کہ جب آپ یہ نظم سنتے ہیں تو مجھے تو یہ فیل ہوتا ہے کہ اگر کیونکہ میں اتنی ینگ ہوں، اس کے باوجود مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر میں اپنے 5-10 سال تھوڑے سے پیچھے کر لوں تو مجھے بھی فیل ہوتا ہے کہ شاید میں اس وقت زیادہ اچھی تھی. لیکن یہ ساتھ ہی یہ ضرور ہے کہ پرسنالٹی گرومنگ کے حوالے سے میں اپنے آپ کو آج بہت بہتر فیل کرتی ہوں، کیونکہ جب ہم ینگ ہوتے ہیں تو اپیرنٹلی ہم زیادہ اچھے ہوتے ہیں، مطلب فریش لکنگ ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن ہم بہت اچھی چیز جو مائنس کر رہے ہوتے ہیں وہ میچورٹی ہوتی ہے. اور میچورٹی ہمیشہ ایج کے ساتھ آتی ہے، ایکسپیرینس کے ساتھ آتی ہے. جو گریس آپ کے پاس آتا ہے یعنی آپ کی شخصیت میں آتا ہے ایج کے ساتھ، وہ یقیناً ینگ ایج میں وہ بالکل ظاہر ہے ناپید ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کی پرسنالٹی اتنی زیادہ افیکٹو یا امپریسو نہیں ہو پاتی. اور اس کے ساتھ ہی مجھے جوائن کیا ہے کافی سارے ریگولر لسنرز نے، جس میں عبید یونس بھی ہے، محمد فضل رسول لندن سے ہے، انہوں نے بھی جوائن کیا ہے. ایک نئے ہمارے لسنر ہیں، میرے شاید وہ فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں، اور ان کی آئی ڈی میں نے ابھی اسکائپ پہ ایڈ کی ہے، ٹاکیٹو آئی ڈی ان کی، لیکن ان کا نام جو ہے وہ ان کا نام کیا ہے میں نام بھول گئی. لیکن بہرحال ان کو میں ویلکم کہتی ہوں کیونکہ وہ اس وقت شو سن رہے ہیں. تو اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے اس شو کے حوالے سے کہ آپ کو. جی بالکل، ان کا نام ہے صباحت اللہ خان. جی صباحت اللہ خان صاحب، آپ کو شو میں بہت زیادہ خوش آمدید، اور ضرور بتائیے، فیڈ بیک دیجیے کہ آپ کو شو سن کے کیسا فیل ہو رہا ہے اور آپ نیکسٹ ٹائم سنیں گے یا نہیں. ویسے مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ آپ ضرور سنیں گے، اور آپ کا اور pakistan.net رشتہ ہمیشہ برقرار رہے گا. بات نے مجھے آج تھوڑا سا سوچنے میں مجبور کیا کہ کس وجہ سے آج کا ٹاپک میں نے سیٹ کیا سینئر سٹیزنز. اس کا ایکچولی میں انٹرنیٹ پہ کیونکہ براؤزنگ کر رہی ہوتی ہوں، کچھ جو بھی اپڈیٹس ہوتی ہیں اس کو فالو کر رہی ہوتی ہوں، تو اس میں نے دیکھا کہ 2 اکتوبر کو یہاں پہ پاکستان میں اولڈر سٹیزنز کا جو ہے وہ ڈے منایا گیا، اور مختلف این جی اوز کی طرف سے بہت زیادہ سیلیبریشنز ہوئی. جتنے بھی اولڈر لیکن ہوم لیس سٹیزنز وغیرہ تھے ان سب کو گیدر کیا گیا، ان کو تھوڑی دیر کے لیے خوش کیا گیا، تھوڑی سی سیلیبریشن تھی ان کے اعزاز میں، تو ان کو اچھا فیل ہوا. لیکن میں نے اس کے بعد یہ ضرور سوچا کہ میں نے کہا تھوڑی دیر تک ان کو شیلٹر فراہم کر دینا، تھوڑی دیر کے لیے ان کو امپورٹنس دے دینا، یقیناً ان جو ہمارے بزرگ افراد ہیں ان کے لیے کافی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جو فیز آف لائف ہوتا ہے یعنی آپ جب 60 پہ آ جاتے ہیں، ویسے تو کچھ لوگ 60 سے پہلے کچھ ریزنس کی وجہ سے، کوئی معاشی ریزنس بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ اور سائیکولوجیکل یا فیملی ریزنس کی وجہ سے بہت زیادہ کولیپس ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن پرابلی پھر بھی وہ بہتر کنڈیشن میں ہوتے ہیں کہ اپنے لیے اور اپنی لائف کے کچھ نہ کچھ اسٹرگل کر لیتے ہیں. لیکن جب ابو 60 آ کے آپ ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں جاب سے، اور آپ کے پاس خاص طور پہ مرد حضرات کی میں بات کروں گی کہ جب وہ ریٹائرمنٹ والی لائف ہوتی ہے ان کے لیے بہت ٹف ہوتی ہے، اس وقت وہ اپنے آپ کو کافی یوز لیس فیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ شاید میرا رول جو تھا وہ اٹ واز جسٹ لائک اے ٹی ایم مشین کے، بس میرا کام یہ تھا کہ میں گھر کے پیسے خرچ کروں اور میں اسی میں بزی رہا ہمیشہ، شاید میں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا. بہت سارے بزرگ مرد حضرات کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے شاید بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کر دیا، اپنے آپ کو اتنا زیادہ انہوں نے انٹرٹین نہیں کیا. یہ ساری فیلنگز ہوتی ہیں، اور اس طرح کے اور بہت زیادہ ڈپریشن جو ہوتا ہے وہ ان پہ بہت زیادہ سوار ہو جاتا ہے، لونلینس بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی اگر وہ جاب پہ نہیں ہو یا کوئی بزنس سائٹ پہ نہیں کر ہو، کسی طرح انگیج نہ ہو کسی ایکٹیویٹی میں، تو اس صورت میں مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ ایک سروے بھی میں نے اس میں فالو کیا، تو انہوں نے مطلب اس میں یہ تھا فیکٹس اینڈ فگر کے لحاظ سے خواتین سے زیادہ، یعنی جو خواتین نانیاں دادیاں ہوتی ہیں یا اس ایج کو کراس کر چکی ہوتی ہے 60 کو، وہ کمپیریٹیولی پھر بھی ایک پرسکون لائف گزاری ہوتی ہے بنسبت مردوں کی. کیونکہ عورتوں کی ایک تو سائیکی یہ ہوتی ہے کہ کافی ٹاکٹیو ہوتی ہیں، باتیں اور ہر ایک سے منگل اپ سوشلائز ہونا ان کے زیادہ ہوتے ہیں، ایکسپریشن بہت زیادہ ہوتا ہے، غصہ آ رہا ہے تو بھی ایکسپریس کر دیا، خوشی ہو رہی تو بھی ایکسپریس کر دیا. مرد اس معاملے میں تھوڑے سے کنجوس ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب آپ اتنے فیلنگس آپ شیئر نہیں کرتے اور اس طرح سے تھوڑے سے آپ تنہا بھی ہو جاتے ہیں، کچھ آپ کے اندر گھٹن سی بہت ہو جاتی ہے، اور جب آپ سوشلی ڈسکنیکٹڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یقیناً وہ گھٹن بہت بڑھ جاتی ہے. اس کی وجہ سے پھر جو بالکل
ये जो स्पैन ऑफ लाइफ होता है और ज़्यादा टफ हो जाता है, जो कि इतना टफ होना नहीं चाहिए। और बहुत मज़े मज़े की एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी। यानी अभी से आप लोग सोच लें, जो लोग आप लोग यंग हैं आप भी सोच लें कि आपको आगे जब इंशाल्लाह बुढ़े होंगे तो आपको क्या करना है। और अगर आप लोग एजेड पर्सन हैं, ऑलरेडी एजेड हैं और आप समझ लें कि आपकी लाइफ में कोई इतना फन नहीं है, तो भी परेशानी हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। और आपको अपने आप को बिल्कुल यंग फील करना चाहिए, बिल्कुल भी अपने आप को जिसे कहते हैं कि छोड़ नहीं देना चाहिए, एंटरटेन करना चाहिए खुद को। क्योंकि दुनिया में आपको सबसे ज़्यादा जो एंटरटेन कर सकता है वो आपका अपना आप है, यानी आप सबसे ज़्यादा अपना खुद ही ख्याल रख सकते हैं। तो क्योंकि आपको पता होता है ना कि आपको क्या चीज़ खुश करती है, क्या चीज़ आपको चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए। तो इस लिहाज से बातें भी होंगी, मैसेजेस मेरे पास बहुत सारे आ चुके हैं जिनको मैं ऑन एयर करती हूँ और मज़ीद बातें करती हूँ ओल्डर सिटीजन्स की प्रॉब्लम के बारे में, ताकि फिर हम उसके सॉल्यूशन की तरफ भी थोड़ा सा डिस्कस करें। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा सॉन्ग मैं ऑन एयर करने जा रही हूँ, क्योंकि सॉन्ग के बगैर मैं नहीं चाहती कि मेरे यंग लिसनर्स हों या मेरे सीनियर सिटीजन हो वो बोर हों। तो और आज तो सीनियर सिटीजन को भी चाहिए इस सॉन्ग के साथ अपने आप को यंग यंग फील करें, क्योंकि ज़रा धमाकेदार किस्म का सॉन्ग है, अच्छा सा सॉन्ग है। तो आप भी मेरे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो पे लिसनर्स हैं सुन रहे हैं वो भी, और यंगर है वो भी, सब इंजॉय करें सॉन्ग को। उसके बाद दोबारा से हम शो को ज्वाइन करते हैं। हियर यू गो। समा जाए साजना से कोई आए कहीं चुपके से वो दिल में समा जाए साजना देखे मुझे जब वो आंखें मैं खो जाऊं इन आँखों के रस्ते मैं उसके दिल में समाऊं कुछ कह ना पाऊं उसे मैं कुछ सुन ना पाऊं उसके बिना मेरा जीवन जैसे कोई सुना गाओ सूरज की किरणों से बनता है चेहरा तुम्हारा एक यही चेहरा है मेरा जीवन सहारा आंखें तेरी मेरी नदिया पल के किनारा लाखों दुखों में अकेला है मेरा ये दिल बेचारा
pakistanradio.net. ہماری پہچان پاکستان. ویلکم بیک لسنرز، آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتی ہوں آپ کے اپنے شو ایجز بائی دل کر میں چاہوں میں آپ کی آئی جے سدرا احمد. اور مجھے جو میسیجز ریسیو ہو چکے ہیں فیس بک فین پیج پہ، کچھ کے میں آنسرز کرنا چاہوں گی. جیسے فیض خواجہ اور الطاف جمیل نے کہا کہ انہوں نے کافی ویٹ کیا، پروگرام تھوڑا سا دیر سے شروع ہوا ہے تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. بالکل آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑا. اور اس سے پہلے بڑا انٹرسٹنگ سا شو سن رہے تھے آج غازی کے ساتھ، اور تھوڑا سا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ٹاپک کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس میں ایکسٹرا ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن آئی ہوپ کہ اب جو آپ نے شو جوائن کیا ہوا ہے تو آپ کو یقیناً یہ اچھا فیل ہو رہا ہوگا اس کو جوائن کر کے، اور میں آپ سے ایکسپیکٹ ضرور کروں گی کہ آپ اس میں پارٹیسپیٹ کیجیے. اوکے جناب، اور اس کے ساتھ دو میسیجز مزید ہیں. محمد فضل رسول لندن سے یہ کہتے ہیں، ان کا میسیج ہے کہ a very nice way of conducting show and taking an integral topic towards its importance and solution is being done by you. Marvelous, thumbs up. Thank you so much فضل. اور عبید کو یہ سانگ اچھا لگا، دور ان کا فیوریٹ سانگس میں سے فیوریٹ سانگ لسٹ میں سے ایک یہ سانگ ہے. عبید بہت شکریہ کہ آپ نے سانگ کو پسند کر کے اپنی فیڈ بیک فوری طور پہ ہمیں دی. بات ہو رہی ہے ہمارے سینئر بہت ہی قابل احترام سٹیزنس کے حوالے سے، جن پہ شاید کچھ کم بات ہوتی ہے، اور بہت زیادہ چینج آ گیا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، لوگوں کے مائنڈ سیٹس میں بھی، اور ایک اجتماعی جسے کہہ سکتے ہیں مائنڈ سیٹ. اور یہ نہیں ہوتا کہ صرف اب پرٹیکولر فیملیز میں ایسا ہو رہا ہو، زیادہ تر فیملیز میں ایسا رجحان دیکھنے میں آیا کہ جو بزرگ افراد ہوتے ہیں فیملی کے، وہ پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کے خاندان کا کوئی بھی بزرگ فرد ہو سکتا ہے، جیسے گرینڈ پیرنٹس میں سے ہو سکتے ہیں، یا آپ کے چچا پھوپھی وغیرہ جو آپ لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، ان کی بھی لائف میں بہت سارے ایشوز اس طرح کے ہوتے ہیں جن کو یا تو اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، یا اتنا زیادہ فیل ہی نہیں کیا جاتا، اتنا سمجھا نہیں جاتا. یہ سوچا جاتا ہے کہ شاید بہت زیادہ ایسے لوگ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، اس ایج میں کے سینسیٹیو ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو فیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ان کے جو بھی ایشوز ہوتے ہیں ان کو سیریسلی کوئی نہیں سمجھ پا رہا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو اکثر شکوے شکایت ہو جاتا ہے اپنی فیملی میں اور باقی لوگوں سے. کہ بہت سارے لوگ اس میں اس ایج میں آ کے یعنی 60+ ہو کے بہت زیادہ سینسیٹیو ہو جاتے ہیں، لونلی فیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہائی ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ بالکل فٹ لائف گزارتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں یا پھر اولڈر لائف میں آتے ہیں تو اس کے بعد سے ان کو بیماریاں بہت سی شروع ہو جاتی ہیں، اور اس میں سے موسٹلی بیماریوں کا ریزن جو ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی سائیکولوجیکل پریشر ہوتا ہے. لسنرز اگر غور کیا جائے تو اس کے ملٹیپل ریزنس ہو سکتے ہیں، کیونکہ جیسے میں نے اپنے فین پیج پہ بھی ایک پکچر پوسٹ کی ہے اس حوالے سے، آج کے ٹاپک کے حوالے سے، اور تھوڑا سا اس میں کوٹ بھی کیا ہے کہ میں بلکہ اس کو ریڈ کرنا چاہوں گی تو آپ کے لیے تھوڑا سا اور ایزی ہو جائے گا جو لسنرز فین پیج پہ نہیں ہے. وہ بھی تھوڑا سا ایک بالکل ایک بریف سی میسج ہے، لیکن اس کے ذریعے ہی کافی کچھ کلیئر ہو جاتا ہے. تو میں یہاں پہ وہ ریڈ آؤٹ کرنا چاہوں گی کہ ان ارلیئر ڈیز کیئر آف سینئر سٹیزن was not much of problem. Family system based upon religious and social traditions was intact and the elderly had an assured place in it. Lifespan was comparatively short and they did not become a disproportionate burden. But due to major demographic and sociological changes, life expectancy has risen dramatically in Pakistan from about 38 years to over 60 years. Senior citizens now number about 8 million. Can you believe کہ 8 million کی تعداد ہماری senior citizens کی ہے out of total population of about 115 million. But unlikely, most of the countries there are no institutionalized arrangements to protect senior citizens in Pakistan. یعنی پاکستان میں بہت سارے اور جو ڈیولپ یا انڈر ڈیولپ کنٹریز کی طرح
بدقسمتی سے سینئر سٹیزنس کے لیے پراپر انسٹیٹیوشنس نہیں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو فیملی کی طرف سے یعنی ان کے اپنے بچوں کی طرف سے ان کے اپنے کلوز ریلیٹیوز جیسے بلڈ ریلیشنس ہوتے ہیں ان کی طرف سے سپورٹ نہیں ملتی, شیلٹر نہیں ملتا اور کوئی ان کو رکھنے کو تیار نہیں ہوتا. تو یہ ایسے بہت ساری فیملیز ہوتی ہیں اور لوگ اپنی عزت کے لیے اپنے بچوں کی عزت کے لیے اس کو زیادہ ڈسکلوز بھی نہیں کرتے اور چپ چاپ یا تو غائب ہو جاتے ہیں یا پھر جیسے بھی سرکمسٹانسز ہو وہ اس میں رہنے پہ مجبور ہوتے ہیں. کافی ساری ایسی اسٹوریز ہوتی ہیں جو ہم ٹی وی پہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اپنے ارد گرد بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایسے بہت ساری جو وکٹمز ہوتے ہیں ہمارے اپنے رویوں کے وہ ہمارے ارد گرد ہی ہوتے ہیں اور بہت ساری ریزنس جس میں نے مینشن کیے کہ ہم سب کے شاید ذہنی جو ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ چینج ہوتا جا رہا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ مادیت پرستی بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے. فیملی سسٹم صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہسبینڈ وائف بچے یہ فیملی سمجھ لیا جاتا ہے, یہی رسپانسبلٹی سمجھ لی جاتی ہے. لیکن اس سے جو اور آپ کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں اس کے لیے ہر بچہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ صرف میں ہی کیوں کروں, صرف میں ہی کیوں خرچ کروں ان پہ, یا باقی بہن بھائی بھی ہیں ان کو بھی خرچ کرنا چاہیے, یا باقی لوگوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے صرف میری ہی تو نہیں. اس طرح کی جو خود غرضانہ سوچ ہوتی ہے وہ عموماً بہت زیادہ ہونے لگی ہے گھروں میں اور یقیناً کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے کیونکہ آپ سے یقیناً وہی سوال کیا جاتا ہے جو آپ کی اپنی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے وہی چیز جو ہے ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے جس کے لیے آپ اس کے سامنے جواب دیں. آپ کے بہن بھائی کیا کریں, باقی رشتے دار کیا کریں, یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. تو اپنے طور پہ پوری کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کے گھر میں جو بھی سینئر ممبرز ہیں ان کو فلی رسپیکٹ, فلی سیکیورٹی, سیفٹی ایشورنس دیں کہ ان کو آخری عمر میں جا کے جس عمر میں ان کے ریلیکسیشن کا اپنے آپ کو انجوائے, اپنی لائف کو انجوائے کرنے کا ٹائم ہوتا ہے, ریلیکس کرنے کا ٹائم ہوتا ہے, اس وقت اپنے آپ کو انسیکیور فیل نہ کریں, انوانٹیڈ فیل نہ کریں. اور یہاں پہ ہماری بہت ہی زبردست سے آئی جے پیارا دوست یہ بہت ہی اچھا سا شعر و شاعری کا شو لے کر آتے ہیں, محفل ادب, اور ہمیشہ میرے شو میں ضرور کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اپنی جو بھی رائے ہوتی ہے وہ دیتے ہیں. آج بھی انہوں نے دی ہے کہ کچھ اس طرح سے کہتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کا وقت عموماً پچھتاوے کا وقت ہوتا ہے, تنہائی اور اکیلے پن کا وقت ہوتا ہے. انسان کو احساس ہوتا ہے شاید وہ سب کچھ جو وہ زندگی بھر بہت فخر سے کرتا رہا اپنی فیملی کے لیے, اپنوں کے لیے, وہ سب شاید کافی نہیں تھا. اسے اس مقام پہ وہ توجہ نہیں مل پاتی جس سے وہ ایک بیکار سا شے ہو کے رہ جاتا ہے. مگر اگر لوگ اس کمی کو اللہ کی عبادت کی طرف رجوع کر کے پورا کر لیتے ہیں, یعنی کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو کہ اس عمر میں آ کے اپنے آپ کو یا اپنی اٹینشن کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف لگا لیتے ہیں, اور شاید یہی سب سے بہتر طریقہ بھی ہے. بالکل صحیح بات کی آپ نے کہ جب آپ کو لوگوں سے, کیونکہ یہ بالکل نیچرل سی بات ہے کہ جب انسان اچھی طرح سے لوگوں سے بالکل بددل ہو جاتا ہے, پوری لائف وہ لوگوں کے پیچھے بھاگتا ہے ان کی اٹینشن گین کرنے کے لیے, اپنے جو بھی کلوزسٹ ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان کے لیے پوری لائف اسٹرگل کرتا ہے, اور آخر میں پتہ چلتا ہے کہ کسی انسان سے آپ کو کوئی فائدہ ہونا. الٹیمیٹلی جو ذات صرف آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہے, جو آپ کو تحفظ دے سکتی ہے, جو آپ کو ہر حال میں تنہا نہیں چھوڑتی, وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اسی وجہ سے یہ ریلائزیشن ہوتی بڑی دیر سے, لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کو ہر اسٹیج آف لائف میں یہ ریلائزیشن ہو تاکہ آپ رشتوں کو بیلنس کرنا سیکھیں, کسی کے پیچھے بہت زیادہ نہ آپ بالکل بھاگیں اور نہ ہی بالکل اوائڈ کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز میں توازن پسند ہے. اولڈ ایج میں جیسے جا کے جب آپ سینئر ممبر ہو جاتے ہیں اپنی فیملی کے, تو نہ صرف لونلینس اور فرسٹریشن وغیرہ کا شکار ہوتے ہیں, اس کے ساتھ بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ فیل ہونے لگتا ہے کہ شاید آپ کے گھر والوں کو آپ کی ضرورت نہیں رہی, آپ ایک فالتو سی چیز ہو کے ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں. اسی طرح آپ کو ٹریول کرنے میں بہت پرابلم ہوتی ہے, کیونکہ عام طور پہ بزرگ افراد کے لیے جب چلنا پھرنا اتنا مشکل ہوتا ہے, تو ہمارے یہاں کا جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے یقیناً اس میں سفر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ان کے لیے کوئی مخصوص سواریاں اتنی نہیں ہوتی, پاکستان میں تو خیر بالکل بھی نہیں ہوتی کہ الگ سے کوئی اولڈ سٹیزنس کے لیے ایسی سواریاں ہوں جس میں ان کو سوار ہونا آسان ہو, ٹریول ان کے لیے کمفرٹیبل ہو جائے. یقیناً ایسا کچھ نہیں ہوتا, نہ اسپیشل پرسنس کے لیے ایسا ہوتا ہے, نہ ہی سینئر سٹیزنس کے لیے ایسا ہوتا ہے. ان کے علاج معالجے میں حکومت کی طرف سے کوئی کنسیشن نہیں ہوتا کہ اگر یہ سینئر ممبر ہے تو اس کو کنسیشن ملنا چاہیے, کیونکہ یہ ڈپینڈنٹ ہے اپنی فیملی پہ یا پینشن پہ. یقیناً پینشن بھی ایک لمیٹڈ اماؤنٹ ہوتی ہے, اتنی زیادہ نہیں ہوتی, جو بھی فنڈس وغیرہ ملتے ہیں تو وہ تمام آج کل کے جو بھی ایکسپینسز ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے انف نہیں ہوتے کہ وہ مہنگا علاج بھی کرا سکے, اور اولڈ ایج میں جا کے آپ کو بیماری بھی موسٹلی ایسی ہوتی ہیں کہ جس پہ اچھا خاصا خرچ ہو جاتا ہے. تیسری چیز جو بہت زیادہ عام ہے کہ بزرگوں کے لیے یعنی سینئر ممبرس کے تفریحی مواقع کی بھی کافی زیادہ کمی ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے ہی وہ زیادہ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں.
اور زیادہ نفسیاتی دباؤ کا اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. یہ سارے ایسے ریزنس ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک اچھا خاصا انسان جس نے ایک بھرپور لائف گزاری ہوتی ہے اپنی مرضی کی, جسے کہتے ہیں کہ گھر میں رول کیا ہوتا ہے, اور جب ایک دم سے اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ یہ کیا ہو گیا, میری تو پوری لائف ہی اپس اینڈ ڈاؤن ہو گئی, تو یقیناً اس کو قبول کرنا ذہنی طور پہ فوری طور پہ آسان نہیں ہوتا. لیکن اس کو قبول کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں اور ان طریقوں کو میں ضرور بتاؤں گی. لیکن اس کے ساتھ ہی میں آنسر ضرور شیئر کرنا چاہوں گی. میرے کافی سارے فین پیج ممبرس ہیں اور جو بھی لسنرز ہیں انہوں نے آنسرز مجھے دیے ہیں کویشچن کے حوالے سے, جو میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں. کوشچن آج کا کچھ یوں تھا کہ دا بیسٹ تھنگ یو لرن فرام اینی سینئر سٹیزن, اور ہنا شیخ حیدرآباد سے میسج کرتی ہیں. ہنا ہمیشہ ہی شو میں کسی نہ کسی طرح پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. آج انہوں نے کہا ہے کہ آئی تھنک ہمارے جو بھی بزرگ افراد ہیں وہ ہماری ایج میں اتنا نہیں بولتے تھے اپنے بڑوں کے یا اپنے والدین کے سامنے, جس طرح سے ہم بہت زیادہ بلنٹ وے میں اپنے بڑوں کے سامنے جواب دے دیتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اس میں بہت زیادہ فرق آ گیا ہے کیونکہ ایک سوشل بیہیویئر ہی پورا چینج ہو گیا ہے. تو اسی طرح کے بہت سارے ایکسپیرینس دیکھنے میں آتے ہیں. آئی جی صباحت کہتی ہیں کراچی سے شوز کرتی ہیں پاکستان ریڈیو.net کے لیے, اور بہت ہی اچھے شوز ہوتے ہیں ان کے, اور یہ کہتی ہیں کہ میں نے جو سیکھا ہے کسی بھی سینئر ممبر اگر آپ کہیں تو سینئر سٹیزن سے, تو یقیناً قائد اعظم سے سیکھا ہے اور ان کی انتھک محنت سے. اچھا جی, عاطف سعید جو کہ بہت زبردست شاعر ہے نوجوان نسل کی, جسے کہتے ہیں کہ دل کی آواز. بالکل ان کی شاعری پڑھ کے ایسے ہی فیل ہوتا ہے کہ آپ کی جو بھی فیلنگز ہوتی ہے وہ شاید عاطف صاحب نے بہت خوبصورتی سے نظموں اور غزلوں کی صورت میں لکھ دیا ہوتا ہے. تو عاطف صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے فادر سے سیکھا ہے پیشنس اینڈ ٹیمپرمنٹ, آلسو گیو سیکنڈ چانس ٹو دا ون. یعنی کہ ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ان کے فادر کے اندر پیشنس اور برداشت بہت زیادہ تھا, اور ساتھ ہی جو بھی آپ کے ساتھ برا کرے اس کو ان کے فادر ایک چانس ضرور دیتے تھے اپنی تصحیح کے لیے. جبکہ ایم کاشف نثار کہتے ہیں ملتان سے کہ میں نے جو سیکھا ہے, انہوں نے بھی 3 لوگوں کو بہت زیادہ آئیڈیلائز کیا ہے اپنے سینئر ممبرس میں, فیملی ممبرس میں, فادر کو, اپنے پھپھو کو اور اپنے نانا جان کو, اور انہوں نے ان سے سیکھا ہے تہذیب, نفاست, شائستگی. اچھا جی, یہاں پہ عبید کا میسج میں پڑھنا چاہوں گی کیونکہ عبید کراچی سے بھی ہمیشہ شو کے اندر ضرور پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, ضرور لاگ ان ہوتے ہیں شو سننے کے لیے. بہت شکریہ عبید, آپ ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں شو میں. اور عبید کہتے ہیں کہ زندگی میں نے بہت سی چیزیں سیکھی ہیں. سب سے اہم چیز کہ ہر کسی کے گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہے. اگر اس کو مل کے سب کچھ بھلا کے اگر 2 پل کے لیے ہم مسکراہٹ دے دی جائے, کیئر کر لی جائے, تو یقیناً وہ بہت خوش ہو جائے جس کے ساتھ بھی کوئی پرابلم ہے. یہ چیز میں نے اپنی جاب سے بھی سیکھی ہے اور اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ بھی کیا ہے. اور کبھی کسی کی بات کا برا نہ مانوں کیونکہ میں جانتا ہوں یہ اس کی فرسٹریشن ہو سکتی ہے جو مجھ پہ اتار رہی. اوکے, یعنی یہ تو انہوں نے اپنی ایکسپیرینس بتا دیا, اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں نے اپنے پیرنٹس اور بھائیوں سے سیکھا ہے کہ کسی کی مدد کرنا, یعنی کسی کو 10 روپے یا 100 روپے دے دینے سے آپ کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہو, اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی, لیکن اس کا یقیناً بھلا ہو جاتا ہے یا اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. یقیناً اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی.